الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بے شمار درود شریف، درود و سلام، لاکھوں کروڑوں درود سلام اس بابرکت ہستی کے لیے جس کے صدقے ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ 63 میڈیا ٹی وی کے ذریعے سے آج ہماری خصوصی ٹرانسمیشن السلام یا حسین آپ تک پہنچانے کے لیے میں آپ کا میزبان سبزادہ اعزاز فاروقی انشاءاللہ آج کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے 63 میڈیا ٹی وی کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے سے آپ تک پہنچائی جائے گی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے ساتھ آج سب سے پہلے ہمارے دوست، ہمارے بھائی مدحت اہل بیت اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانا پہچانا ہمارے شہر کا نام محمد عتیق الرحمن اطاری صاحب، آپ کیسے ہیں جی؟ اچھے ہیں؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کریں گے جی۔ درود پاک پڑھ لیجیے رسول اللہ علیہ وسلم۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے دل سے، سنیا تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے دل سے، کہ تیری شان مولا، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، کہ تیری شان آقا، کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی خوشتوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، ہاں
مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی تو کہنے والے اسے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم۔ ویورز 63 میڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن السلام یا حسین میں آپ تمام احباب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کے خصوصی جو مہمان ہیں مفتی محمد عمران باروی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں، موجود ہیں، اور میں مفتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت عنایت فرمایا۔ سامعین، آج جو ہمارا پروگرام میڈیا ٹی وی کے ذریعے سے السلام یا حسین کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، آپ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، آپ کو سلام محبت پیش کرنے کے لیے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، میں ان سے چند سوالات بھی کروں گا، اور اس کا مقصد یہ ہوگا جناب کہ محبت اہل بیت جو کہ ایک ایمان کا اثاثہ ہے، ایک ضروری چیز ہے، ہر جتنے بھی خاندان اہل بیت کے جتنے بھی ستارے ہیں وہ ایسے ستارے ہیں کہ خود ستارے بھی ان سے روشنی کی بھیک مانگتے ہیں، اور ان میں ایک انتہائی خوبصورت نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کی سیرت و صورت کے حوالے سے، ان کے کردار و افکار کے حوالے سے، ان کے جو شہادت امام حسین ہے ان کے حوالے سے، اس کے فلسفے کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ موسیٰ سے گفتگو کریں، اور تاکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، مقام، مرتبہ مزید ہمارے ذہن و دل میں اجاگر ہو سکے۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ جناب؟ مطلب پہلے آپ کے جانب بڑھتے ہیں اور اس سوال کے ساتھ کہ ہمارے ویورز کو، ہمارے سامعین کو کچھ ایسی بات آپ بتائیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کے حوالے سے کہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت اور بالخصوص محبت امام حسین اور بھی زیادہ بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مصلیہ، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صاحبزادہ صاحب، میں ایک تو آپ کا مشکور ہوں جناب، اور آپ کی ٹیم کا، آپ نے مجھے اس کار خیر کے لیے بلایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ آل بیت اطہار کی عظمت اور فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ رب العزت کا قرآن ان کی مدح میں نازل ہوا، اور نبیوں کے سردار نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان حق ترجمان سے ان کی عظمت بیان کی، اور فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے ماسل اہل بیتی، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من راکب فیہا نجا۔ فرمایا جو بھی اہل بیت کی محبت کے دامن میں آ گیا دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والا ہے، کامیاب ہونے والا ہے۔ کیا بات! اور بالخصوص حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فرمایا، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں اپنے ان دو شہزادوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دو سے محبت فرما، سبحان اللہ، واحب من یحبہما، اور جو شخص میرے ان دو شہزادوں سے محبت کرے اے اللہ اس غلام کے ساتھ بھی تو محبت فرما۔ تو گویا حسنین کریمین کی محبت ایسا جوہر ہے کہ جو غلام ان سے محبت کرتا ہے وہ محبت کرنے والا بھی اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ مذہب انتہائی خوبصورت انداز سے آپ نے سمندر کو کوزے میں بند فرما دیا ہے کہ شان اہل بیت میں اور خاص کر شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ قرآن مجید کی آیت جہاں پر موجود ہو، جہاں حدیث ہو، تو وہاں اس کے بعد تو میرے خیال سے
بات ختم ہی ہوتی ہے، قلم ٹوٹ جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم برکت والی بات ہے کہ بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات. تو مطلب جس شخصیت سے محبت کا اتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہو، جن کے بارے میں حکم بھی ہوں، تو ان کی مخالفت کرنے والے کے بارے میں جی ظاہر ہے جس شخص کے ساتھ محبت پر جتنا انعام ہوتا ہے پھر اس کی عداوت اور دشمنی پر اتنی وعید بھی ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذخائر العقبہ کے اندر امام محی سنہ نے یہ حدیث نقل فرمائی، ان رجلا لو صفا بین الرکن والمقام، فرمایا کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ صحن کعبہ کے اندر رکن یمانی مقام ابراہیم کے قرب میں کھڑا ہو کر فصلی و صاما، ساری زندگی وہ نوافل ادا کرے، اللہ اکبر، روزہ رکھے، ماتا وہو مبغض لأہل بیت محمد، مگر جب وہ دنیا سے گیا تو اس کا دل اہل بیت اطہار کی محبت سے خالی تھا، فرمایا داخل النار، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، فرمایا وہ اہل بیت کی عداوت کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہونے والا ہوگا. اللہ اکبر. مصعب یہ تو بہت بڑی بات آپ نے بتا دی. تو ہمارے سامعین کی یقیناً اس بات پر آپ کو دعائیں بھی دے رہے ہوں گے. تو پھر یہ بات ایک سوشل میڈیا پر ایک سوال بھی گردش کر رہا ہے، تو کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ اگر ہے تو پھر کیا وجہ تھی کہ اس شخص کو جس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے مخالفت و دعوت رکھی؟ مطلب میرے مراد سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یزید کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں ایک جنتی کے کندھے پر ایک جہنمی کو دیکھ رہا ہوں، کہ یزید کے بارے میں یہ بات آپ نے فرمائی، تو پھر یزید کو مار کیوں نہیں دیا گیا؟ ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے اندر یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ کہنا یہ من گھڑت اور موضوع بات ہے. اچھا، مطلب پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو پھر وہ سامنے آ کر اور یہ باتیں تو لوگوں میں مشہور ہے، یہ کوئی من گھڑت، یہ تو پھر مطلب عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی. سامعین، عقل اس بات کو کیسے تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک شخص ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا اور پھر اللہ کے رسول کیسے فرمائیں گے کہ جی یہ شخص جہنمی؟ تو بہرحال یقیناً محمد صاحب نے بڑے اچھے انداز سے سمجھا دیا. تو پھر حدیث قسطنطنیہ کہ جی وہ جو قسطنطنیہ کو جو فتح کرے گا، یا جو اول جیش پہلا لشکر، قسطنطنیہ والی حدیث کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے دیں. جی یہ تو حدیث کی کسی کتاب میں بھی قسطنطنیہ کے لفظ نہیں آئے. اچھا، نہیں آئے؟ نہیں آئے. بخاری شریف کتاب الجہاد کے اندر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک موجود ہے. فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر، فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو مدینہ قیصر، فرمایا اس پر حملہ کرے گا، ان کے لیے فرمایا ان کے لیے جنت کی بشارت ہے اور مغفور اللہم، ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. مدینہ سے قیصر. جی اب اس حدیث کے اندر 2 لفظ قابل غور ہیں، ایک اول جیش اور دوسرا مدینہ قیصر. اول جیشن مانا ہے پہلا لشکر. جی اب مدینہ قیصر سے مراد اگر وہ مطلقاً سلطنت ہو تو پھر اس کا مصداق غزوہ موتا کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہے، چونکہ انہوں نے پہلا حملہ کیا تھا. اچھا، ماشاءاللہ. اور دوسرا حملہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا. ماشاءاللہ. اور اگر کوئی کہے بھی صحیح کہ مدینہ سے قیصر سے مراد قسطنطنیہ ہے، تو پھر بھی جو اول لشکر ہے یزید اس میں نہیں تھا، چونکہ اول لشکر 32 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی قیادت میں گیا تھا. یزید ہر حال میں اس میں شامل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن حدیثوں کے اندر کسی کام پر بشارت مغفرت کا وعدہ آیا ہے تو وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے کہ اس عمل کے بعد اس سے کوئی ایسا کام اور ایسا عمل سرزد نہ ہو جو جنت میں داخل ہونے سے مانع ہو. جی 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 بالکل. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، جیسے حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص وضو کرے اور 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اب کوئی بندہ اگر وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھ رہے اور فرض نماز نہ پڑھے، وہ کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے لہٰذا میرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، تو کوئی عقل مند بندہ یہ اسے سمجھے گا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے. لہٰذا یہ شرط ہوتی ہے کہ اس جزا اور انعام کے بعد اس سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جو دخول جنت کے منافی ہو. اب یزید کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے
کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری آئی، مغفور اللہم کے لفظ آئے، اگرچہ یزید کا ان الفاظ مبارکہ سے دور کا تعلق بھی نہیں ہے، وہ اس کا مزاج بھی نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حدیث جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل عدل ولا صرف، فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے، ان پر خوف مسلط کرے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام ملائکہ کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور فرمایا اس کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو صرف ڈرانے والے شخص کے بارے میں وعید ہے، اور یزید تو وہ بد نصیب ہے جس نے مدینہ شریف میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا، مدینہ طیبہ کا وہ مبارک خطہ اس کی حرمت کو پامال کیا، مدینہ طیبہ کی وہ پاک دامن عورتیں ان کی عزت کو لوٹا۔ تو یزید جو ہے وہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والا ہے، تو ایسا شخص کہ جس کے کارنامے اتنے سیاہ ہوں ان کے بارے میں کوئی بندہ ایسی مغفرت اور بشارت کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ تو آپ نے جو بات عرض کی ہے کہ صحابہ کرام کو شہید کرنے والا اور مدینہ پاک کی پاک دامن عورتوں کی عزت پامال کرنے والا اور مدینہ پاک کی بھی حرمتی کرنے والا، تو کیا یہ وہ واقعات کہہ سکتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا کے علاوہ ہے؟ جی واقعہ کربلا تو جو یزید کا سیاہ کارنامہ ہے جی وہ تو ساری دنیا اس سے واقف ہے، پھر اس کے بعد بھی اس کے ماتھے پر یہ سیاہ داغ بڑھتا گیا، اور وہ اپنی شقاوت کی وجہ سے اس عمل کے بعد مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، جسے واقعہ ہیرا کہا جاتا ہے، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، لوگوں کو نماز سے روکا، دروازے بند کیے مسجد نبی شریف کے اندر، اور اس نے ایسے کارنامے کیے جن کا تصور اور گمان کرنا بھی کسی مسلمان، جو کوئی مسلمان ہے وہ اس کا گمان اور تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ مستند کتابوں میں یہ بالکل ہماری تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، میں یقین کریں جی، اس لیے کیونکہ آپ نے بات کی نا کہ واقعہ کربلا کے علاوہ زیادہ تر لوگوں میں واقعہ کربلا مشہور ہے اور ہونا بھی چاہیے، تو کہہ سکتے ہیں کہ عداوت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو داغ اس کے ماتھے پر لگا تھا، اس عداوت کی بنیاد پر وہ داغ بڑھتا چلا گیا، اہل بیت کے در کو چھوڑ کے جائے تو پھر مطلب کوئی اور راستہ نہیں بچتا، پھر وہ مزید گمراہیوں اور اس طرح جاتے ہیں۔ تو پھر ایسے شخص کو امیر المومنین کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ یا مجھے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، اور میں آپ کی بات کو امیر المومنین اور یہ بھی کہنا کہ شہزادہ تھا یا یہ دو شہزادوں کی جنگ، دیکھیں یہ امیر المومنین کہنا انہیں جی یا ایسی باتیں کرنا، یہ وہی شقی کہہ سکتا ہے جس کے مقدر میں یزید کی طرح شقاوت لکھی۔ اللہ اکبر، جی بے شک، کہا جاتا ہے الجنس و یمیل الی الجنس، کہ ایک جنس دوسری جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمہ مثنوی میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دو پرندوں کو دیکھا، مثلا ایک کوا اور ایک چڑیا، تو اس نے کہا کہ یہ دونوں ہر وقت اکٹھے ہوتے ہیں تو ان میں کوئی بات ایسی ہوگی جو مشترک ہوگی، جو کامن ہوگی، جی مشترک ہوگی۔ کہتے ہیں جب وہ قریب گیا اس نے دیکھا تو دونوں لنگڑے تھے، لنگڑا ہونے کی وجہ سے ان میں قدرے مشترک تھی کہ دو بندے جب اکٹھے ہوتے ہیں ان میں کوئی بات ایسی ضرور ہوتی ہے۔ تو جس کو یزید کے ساتھ اتنی محبت ہو کہ وہ امیر المومنین کہہ رہا ہے تو لگتا ہے کہ اس کے مقدر میں بھی وہی شقاوت آئی ہے، ورنہ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید ایک بدبخت سیاہ کارنامے والا ظالم فاسق اور فاجر شخص ہے۔ اللہ، تو واقع کربلا یہ جہاد ہے، یہ جنگ ہے، لڑائی کیا ہے یہ؟ جی بالکل، واقعہ کربلا جہاد ہے، اس سے بڑھ کر یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لخت جگر ہیں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آنے والوں کو کوئی مسلمان گمان اور تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ گمان کرے گا کہ امام حسین کے مقابلے میں آنے والے حق پر ہوں، لہٰذا
یہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق ہونے پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق اور اجماع ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مطلب انتہائی خوبصورت انداز سے اور بڑی مطلب جامع کم لفظوں میں آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں۔ تو یہ بڑا مختصر سا سوال ایک کرنے لگا ہوں، ذکر شہدائے کربلا یا ذکر امام حسین رضی اللہ عنہ کی محفل منعقد کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک ذکر خیر ہے، وہ نظم کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، یہ دارین کی برکتوں اور سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ جی، روایات اور حدیث کے اندر آیا ہے ذکر الصالحین سبب نزول الرحمت، جب صالحین کا، اللہ کے مقربین لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صالحین کے سردار ہیں، اور حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور روایت ہے، ذکر علی کی عبادت، فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو جب حضرت سیدنا مولا علی کا ذکر عبادت ہے، صالحین کا ذکر اللہ کی رحمت کا سبب ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مبارک ذکر خیر بھی انسان کے لیے سعادت اور برکت اور اللہ رب العزت کی مغفرت اور نزول رحمت کا سبب ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انتہائی خوبصورت انداز سے آپ نے سمجھا دیا ہے۔ تو اتنی یعنی کہ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ السلام یا حسین جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے ذکر امام حسین کی، تو یقیناً یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو قبلہ مفتی صاحب یہ بتائیں مجھے کہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی جو پروگرام ہے، جو محفل ہے، اس میں کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کیا خود تشریف لاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات کہ صالحین لوگوں کی جو ارواح ہیں، جی، اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے، وہ مجلس میں آتی ہیں، یہ بات عقلاً نقلاً شرعاً بالکل جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے اور پھر ان کی وہاں تجلی ہوتی ہے، اس بات کا احادیث کے اندر یعنی کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ اچھا، کیا یہ لازمی بھی ہے؟ نہیں، لازمی نہیں ہے، ایسا اعتقاد رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی توجہ ہوتی ہے اور ان کی روح مبارک جو ہے، ہم تو مانتے ہیں توجہ بھی اگر ان کی ہو جائے تو مطلب کام بن جائے تو، لیکن آنا ہم تو ویسے فورس بھی نہیں کر سکتے نا، کمپلسری تو نہیں ہے کہ جی لازمی ہم کیسے کہہ سکتے جی آپ نے آنا ہے لازمی، یہ تو اچھا صاحب ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز سے ہمارے اس چینل کے اس ٹرانسمیشن کے آپ نے سوالات کے جواب دیے۔ آخر میں بڑا ایک محبت بھرا یا ایک معلوماتی سوال، امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ کربلا پیش آیا، آپ کی جو شہادت یقیناً امت مسلمہ کے لیے انتہائی دردناک ہے، تو آپ کا جنازہ مطلب کس نے پڑھایا اور آپ کی جو قبر مبارک ہے جی وہ آپ کہاں کا موجود ہے؟ جنازہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ غادر ایک وہاں جگہ کا نام ہے، وہاں اس قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور آپ کے جسم اطہر کو وہاں دفن کیا گیا، اور آپ کے سر انور کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ جنت البقیع شریف کی بھی ایک روایت ہے کہ وہاں آپ کو لایا گیا، اور امام شارانی علیہ رحمہ، امام عبد الوہاب شارانی بڑے صاحب کش بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام علی مقام کے سر مبارک کی زیارت کے لیے جاتا تھا تو میں آپ سے کلام کرتا تھا، آپ کے سر مبارک سے۔ اللہ اچھا، تو ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ کی جانب سے سلام کا جواب نہیں آیا، تو میرے دل میں آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں، تو پھر میں نے دوبارہ عرض کی، آپ کے سلام کا جواب آیا، تو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے پہلے سلام کیا لیکن آپ کی جانب سے جواب نہیں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کا سلام آیا تھا اس وقت میں اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار تھا، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے کسی اور سے کلام کرنا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ صحیح صحیح، مطلب یہ ہے کہ ان کا سر مبارک یا سر مبارک متعلق الگ جگہ پر ہے اور جسم مبارک آپ کا الگ جگہ پر ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے انتہائی قیمتی وقت بھی ہمیں دیا اور بڑے خوبصورت انداز سے ہمیں سمجھایا، اور شان امام حسین رضی اللہ عنہ میں جو آپ نے ملفوظات پیش کیے یقیناً ہمارے ویورز اور ہماری ٹرانسمیشن مزید اس سے انشاءاللہ لوگوں کو پسند بھی آئے گا، اور محبت اہل بیت کی جو ایک ٹھاٹھے ماتا سمندر ہے اس میں مزید انشاءاللہ طغیانی کا باعث انشاءاللہ بنے گا۔ اور میں تمام جو ہمارے ویورز ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل جو 63 میڈیا ٹی وی ہے، اس کو آپ مزید لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور اگر ممکن ہو
اگر ممکن ہو کوئی سوال ہو کوئی رائے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی اپنے قیمتی آراء سے ہمیں نوازیے. اپنا سوال بھی آپ کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے 63 میڈیا ٹی وی. آپ کا میزبان صاحبزادہ اعجاز فاروقی. والسلام.